خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے خطبات پڑھنے سے اپنے آپ کو عاری کر لو بس۔ خطبات میں بعض چیزیں رٹی رٹائی ہوتی ہیں، بعض چیزیں بے حوالہ ہوتی ہیں، بعض چیزیں اللہ کے حوالے ہوتی ہیں، وہ ہم سنا دیتے ہیں۔ ایسی باتیں بالکل نہ سنائے گا۔ ہاں خطبات ہوں تو کسی علمی، کسی اتھنٹک بندے کے خود۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی دارالعلوم دیوبند کے 50 سال محتمم رہے، اٹھائیں ان کی خطبات حکیم الاسلام، پڑھیے، کون منع کرتے آپ کو؟ حقیقت ہے، حضرت مولانا کی کوئی ایک مقالہ آپ پڑھ لیں، 2 دن تو بندہ پاؤں اٹھا کے چلے گا کہ میں نے قاری طیب کو پڑھا ہے۔ آپ ایک تقریر تو وہاں سے کر کے دیکھیں، کلمات طیبات المعروف بھی خطبات حکیم الاسلام، آپ عوام میں درس دیں گے۔ اور عوامی لہجہ آپ میں کیسے آئے گا؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ محرم کے اندر ہم لوگ اپنے بیانات میں ایک حدیث حضرت عمر کی شان میں ضرور سناتے ہیں، یکم محرم میں، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، سناتے ہیں نا؟ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر کے دل اور زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا۔ عوامی لڑکا، کوئی کالج کے اسٹوڈنٹ بیٹھا ہو، وہ کہے گا دل پر حق جاری کسے کہتے ہیں، تو ہم کیا سمجھائیں گے؟ زبان پہ حق جاری تو سمجھ آتا ہے، یہ دل پہ حق جاری کیا ہوتا ہے؟ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، حضرت عمر کی زبان اور دل پر حق جاری تھا۔ دل پر باطل بھی جاری ہوتا ہے، پھر تو گردے پہ حق جاری نہیں تھا، پتے پہ حق جاری نہیں تھا، پھیپڑوں پہ حق جاری نہیں تھا، معدے پہ حق جاری نہیں تھا، تو کیا جواب دیں گے؟ بھائی ترجمہ وہ کریں جس سے سامنے والا بیٹھا ہوا بھی سمجھے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل حالات یہ ہیں، میں 2007 سے ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، الحمدللہ اس دن سے آج تک میرا اپنا الحمدللہ وہاں ترتیب ہے۔ میں نے عوام کو وہاں ایک بات سمجھائی ہے، میں نے کہا آپ آؤ گے تو تقریر کروں گا، آپ نہیں آؤ گے میں نے خطبہ اور نماز سے جمعہ پڑھا دینا۔ میں نے ان کھڑکیوں کو، ان دروازوں کو، ان شیطیروں کو، ان پنکھوں کو تقریر نہیں سنانی، تم آؤ گے سناؤں گا، نہیں آؤ گے نہیں سناؤں گا۔ اور پھر دلیل بھی دی ہے کہ امام بعد میں آتے ہیں، مقتدی پہلے آتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ معراج کی رات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پہنچے ہیں جب انبیاء جمع تھے، بس اس سے افضل نماز اس دھرتی پہ نہیں پڑھی گئی۔ ہم افضل سلیل نماز سے دلیل لائے ہیں، مقتدی پہلے آئے گا، امام بعد میں آئے گا، ہمارے اوپر ہے۔ تو ٹھیک ہے کبھی امام پہلے آ جائے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن میں نے ان خناسوں کے دماغ کو سیٹ کرنے کے لیے کہا ہے جو اماموں سے لڑتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس دلیل پر میں نے یہ طے کیا۔ ایک بزرگ ماشاءاللہ آج کل بندے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں 2-3 صفحے، آپ 4 صفحے بیٹھی ہوں، آپ گفتگو شروع کریں، ایک بندے کے طرز ہی اور ہوتا ہے، اور 10 سے 12 منٹ بس کلیئر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ لوگ کہیں نا مہینے میں مجھے بیان سناؤ، جو ہے نا کیا ساری 1 منٹ، ہر دن میں سناؤ تو کہ جمعرات سنایا کر، یعنی عوام کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اور آپ اپنے ترتیب پر کریں۔ مجھے حضرت خلیفہ عبدالقیوم رحمہ اللہ نے نصیحت کی تھی کہ اگر مسجد والے کہیں نا روزانہ درس دو تو خیر ہفتے میں 2 دن دے دو، اور اگر وہ کہیں ہفتے میں دو تو آپ مہینے میں 1 دیا کرو، اور اگر آپ کو وہ کہیں 1 گھنٹہ بات کرو تو پونے گھنٹے میں ختم کر دو، اور اگر آپ کو کہو 5 منٹ ہی گل کرو نے کہ جی بس دعا ہی ہو گئی ہے، جزاک اللہ۔ ان استغنی عنہ اغنى نفسہ، حدیث پاک میں ہے نا، نعم الرجل الفقی ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنى نفسہ، بہترین بندہ جو ہے وہ فقیہ ہے، اگر اس سے پاس جاؤ تو آپ کو فائدہ ملے گا، لوگ اس سے منہ پھیرے وہ ڈبل منہ پھیرے گا۔ تو یہ طرز۔ اچھا میں بات کر رہا تھا تو کیا سمجھائیں گے آپ عوام کو؟ تو میرے جمعے سے پہلے ایک بزرگ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے وہ جمعہ پڑھاتے تھے، تو مجھے ایک آ کر ملے 2-3 جمعہ پڑھانے کے بعد ایک بزرگ کہ مولانا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تقریر سمجھ آنے لگ گئی ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے تو میں سمجھ نہیں آتی تھی، تو چپ ہو گئے۔ میں نے کہا بتائیں، کہتے اس طرف تیارن کتنی ہے، اس طرف کتنی ہے، مسجد کے بٹن کتنے ہیں، بلب کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنے ہیں، مجھے حفظ ہو چکی ہیں۔ میں نے کہا میرے سوال کا جواب ہے؟ کہتے ہیں وہ گل کر دے سن سمجھتے آندے نہیں سی، میں انہوں شمار کر دے رہا، وہ خطیب صاحب بیان کرتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں گنتا رہتا تھا ادھر سے 6 ہیں اور ادھر سے 7 ہیں۔ تو یوں نہ ہو، لوگ تبھی اٹھیں گے جب یہ بات ہوگی نا، تب مجمع اٹھے گا۔ اب ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، تھوڑا غور کر لیں یا کسی اکابر کی شرح کو اٹھا لیں کہ اللہ نے ایک زبان اور ایک دل کی بات کیوں کی ہے۔ افعال جوارے اور افعال قلوب ہماری نحو میں چلتی ہے، افعال جوارے افعال قلوب 2 قسم کے ہیں نا،
یا عام جارے عضو ہے یا افعال قلوب ہے؟ دل افعال قلوب میں سے سمجھ لیں اور زبان افعال جوارے میں سے سمجھ لیں. تو قول اور ہوتا ہے اور سوچ اور ہوتی ہے. زبان بولتی ہے اور دل سوچتا ہے. دل غور و فکر کا نام ہے، تدبر و تذکر اور تفکر کا نام ہے. وہ سمجھ گیا نا؟ تو دل غور و فکر کرتا ہے. میرے دل نے کہا یوں ہے، دل نہیں کہتا یعنی میں نے دل میں سوچا. یہ جسے ہم کہتے ہیں انی ارا، آئی تھنک ادھر سے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، تو ایک بولنا ایک سوچنا ہے. تو حضور علیہ السلام فرمانا چاہ رہے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، میرے عمر کو رب نے یہ مقام دیا ہے، یہ بولتا بھی ٹھیک ہے سوچتا بھی ٹھیک ہے. یہ ترجمہ آپ عوام میں کر لیں، چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی بات سمجھ